السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ پاکستان میں یوٹیوب اور نیب دونوں کا مستقبل خطرے میں ہے۔ دیکھتے ہیں پہلے کیا بند ہوتا ہے، یوٹیوب یا نیب کا ادارہ۔ سپریم کورٹ نے بعض یوٹیوبرز کے بارے میں جو ریمارکس دیے ہیں اس بارے میں بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ بعض تجزیہ نگار اور یوٹیوبرز سوشل میڈیا کی آزادی کا غلط استعمال کر رہے ہیں، خود ہی مامے چاچے بن گئے ہیں۔ سپریم کورٹ کا بھی یہی کہنا، ہر بات کا حتمی فیصلہ کر رہے ہیں۔ جو حال نیوز چینلز کا ہے اس سے زیادہ برا حال یوٹیوب پر چلنے والے بعض چینلز کا ہے۔ اتنا جھوٹا اور غلیظ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ الامان الحفیظ۔ بدقسمتی سے سوشل میڈیا پر اس کی جے جے کار زیادہ ہوتی ہے جو کوئی انوکھی بات کرتا ہے، چاہے اس میں کوئی دلیل ہو یا نہ ہو اور ناممکنات شامل ہوں۔ لیکن کیا کیا جائے، سوشل میڈیا ہے، اس کی چلتی ہے جو ذرا ہٹ کر اور ذرا سخت بات کرے اور کوئی انوکھی بات کرے۔ بعض سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کی طرف سے اس بات کا مسلسل خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ حکومت یوٹیوب پر پابندی لگا سکتی ہے۔ اسی طرح فیس بک اور ٹویٹر پر بھی بعض پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں۔ لیکن کیا پابندیاں مسائل کا حل ہے؟ ہمارے پاس چین، ایران، ترکی اور سعودی عرب کی مثال ہے جہاں سوشل میڈیا کو وہ آزادی حاصل نہیں جو پاکستان میں ہے۔ وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی کی بات میں وزن ہے کہ اگر اس طرح سوشل میڈیا خاص کر یوٹیوب پر پابندیاں لگائی گئیں تو ہم بہت پیچھے رہ جائیں گے۔ کروڑوں کا جو ریونیو اربوں روپے کا آ رہا ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس وقت پاکستان میں نوجوان سوشل میڈیا سے اربوں روپے کما رہے ہیں۔ یوٹیوب پر چینل بنا کر اشتہارات کے ذریعے پیسے کمانے والے تمام یوٹیوبرز جو ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے، ان کا عملہ بھی بے روزگار ہو جائے گا۔ دوستوں، دوسری طرف اپوزیشن جماعتیں تسلسل کے ساتھ مطالبہ کر رہی ہیں کہ نیب کا ادارہ ختم کیا جائے۔ نیب حکومت کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے۔ حکومت نے جس سیاستدان کے کڑاکے نکلوانے ہوں اس کا کیس جو ہے وہ نیب کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے عوام کی اکثریت بھی یہ سمجھنے لگی ہے کہ نیب سیاسی بنیادوں پر انتقامی کارروائیاں کر رہا ہے۔ احتساب کے لیے کسی بھی ادارے کے جو ہے اس کی ساکھ کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ جب کسی ادارے کے بارے میں عوامی رائے یہ بن جائے کہ وہ سیاسی بنیادوں پر انتقامی کارروائیاں کر رہا ہے اور لوگوں کو خاص پوائنٹ آؤٹ کیا جا رہا ہے تو لوگوں کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما تو نیب پر برستے ہی رہتے ہیں۔ آج بلاول بھٹو زرداری بھی نیب پر خوب گرجے ہیں اور برسے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ چیئرمین نیب میں اگر کوئی شرم و حیا ہے اور سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھا ہے تو استعفیٰ دے کر گھر چلے جائیں۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی کہہ رہی ہے کہ پاکستان کی کرپٹ ترین حکومت ہے۔ چینی، آٹے اور پٹرول سمیت ہر چیز میں کرپشن کی گئی، جبکہ معلم جبہ اور بی آر ٹی میں کرپشن پر جواب دینے کو کوئی تیار نہیں ہے، بلکہ کرپشن کے سوال پر دھمکی دی جاتی ہے۔ بلاول بھٹو کے بیان یا مطالبے پر چیئرمین نیب تو استعفیٰ نہیں دیں گے، لیکن اگر اپوزیشن اور حکومتی بینچ متفق ہوں تو نیب آرڈیننس میں بعض ترامیم ہو سکتی ہیں۔ فواد چودھری سمیت بعض وفاقی وزراء اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ نیب متنازع بن چکا ہے اور اس نیب آرڈیننس میں ترامیم ہونی چاہیے۔ چند دن پہلے تک یہ خبریں تھیں کہ اگر اپوزیشن تعاون کرے تو 18ویں آئینی ترمیم میں بعض ترامیم کے بدلے نیب آرڈیننس میں ترامیم کی جا سکتی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی صوبوں کے اختیارات کم کرنے اور صدر کو قومی اسمبلی توڑنے یا حکومت برطرف کرنے کا اختیار دینے کو تیار نہیں۔ معاملہ اسا دو اور اسا لو والا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا چند دن پہلے سپریم کورٹ کے جناب جسٹس مقبول باقر اور جناب جسٹس مظہر عالم پر مشتمل بینچ نے مسلم لیگ نون کے جو رہنما ہے خواجہ سعد رفیق اور ان کے بھائی خواجہ سلمان رفیق نیب کے کیس میں ضمانت کے فیصلے پر نیب کی غیر جانبداری پر سوالات اٹھائے تھے اور قرار دیا کہ نیب متنازع اور احتساب یک طرفہ ہو رہا ہے۔ نیب نے اس معاملے میں قانون کی دھجیاں بکھیری۔
نیب آرڈیننس جنرل پرویز مشرف کے دور میں احتساب ایکٹ 1997 کو ختم کر کے بنایا گیا، جو پہلے دن سے ہی متنازع ہے۔ عام تاثر یہ ہے کہ یہ قانون سیاسی انجینئرنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سپریم کورٹ نے قرار دیا فیصلے میں کہ نیب سیاسی وفاداریاں تبدیل کرانے، سیاسی جماعتوں کو توڑنے، مخالفین کا بازو مروڑنے اور انہیں سبق سکھانے کے لیے استعمال ہوا۔ احتساب یک طرفہ ہے، ایک طرف لوگوں کو برسوں مہینوں جیلوں میں ڈالے رکھا جاتا ہے اور دوسری طرف بڑے بڑے مالی الزامات پر بھی کچھ نہیں کہا جاتا۔ عوام کی نظر میں نیب کی ساکھ اور غیر جانبداری مجروح ہو چکی ہے اور اس کی بدنامی کا دائرہ سرحد پار تک پھیل گیا ہے۔ دوستو، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان نے اپنے فیصلے میں کہا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔